السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم 23ویں سپارے کی مختصر آیات پہ بات کر لیتے ہیں۔ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 23واں سپارہ، چونکہ اس 23ویں سپارے میں سورہ یاسین چل رہی ہے اور سورہ یاسین کا آغاز دراصل 22ویں سپارے کے بالکل آخر سے ہوا ہے۔ 1.5 رکوع کے قریب 22ویں سپارے میں سورہ یاسین موجود ہے، اس لیے ہم عنوان تو ہمارا 23ویں سپارے کا ہی ہے، لیکن ہم اس میں ایک آیت سورہ یاسین سے لیں گے جس کا پہلا رکوع 22ویں سپارے میں۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، یہ آیت نمبر 12 ہے سورہ یاسین کی، اور یہ رکوع 22ویں سپارے میں موجود ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم ہی لکھتے رہتے ہیں جو بندے آگے بیچتے رہتے ہیں اپنے اعمال اچھے یا برے۔ وَآثَارَهُمْ، صرف اعمال نہیں لکھتے، اعمال پر مرتب ہونے والے اثرات بھی لکھتے ہیں، آثار بھی لکھتے ہیں۔ اللہ، یہ وآثارہم کی وجہ سے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا آپ کو سنانے کے لیے۔ اللہ جل جلالہ صرف اعمال کو نوٹ نہیں فرماتے، بلکہ بندہ ایک عمل کرتا ہے تو اس عمل کا اچھا یا برا اثر کب تک، کن نسلوں تک وہ منتقل ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ سب کو نوٹ فرماتے ہیں۔ یہ آیت ایک لحاظ سے خوشخبری بھی ہے اور ایک لحاظ سے بہت بڑا ڈراوا بھی ہے۔ یہ تخویف اور تبشیر دونوں پر مشتمل ہے یہ آیت۔ خوشخبری یہ کہ بندہ چھوٹا سا کام کر جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے جب میرا نیکی ختم ہو گئی، لیکن اس نیکی کے اثرات نسلوں تک رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اسے لکھ دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف بندہ ایک چھوٹا سا گناہ کرتا ہے، گناہ تو کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا، وہ اسے چھوٹا سمجھ لیتا ہے، لیکن اس کے اثرات نسل تک چلے جاتے ہیں، اللہ اس کو بھی نوٹ فرماتے ہیں۔ ایک بندہ مسجد بنا کے چلا گیا، سینکڑوں سال تک لوگ اس سے مستفید ہوتے رہے، چاہے وہ مسجد نہ رہے، لیکن اس مسجد کی وجہ سے جو نسلیں آباد ہوتی رہیں دینی حوالے سے، سب کچھ اس کے نامہ اعمال میں۔ ایک بندہ سینما بنا کے چلا گیا، چاہے وہ سینما نہ رہے، لیکن سینما سے ایک نسل بگڑی، اس سے دوسری بگڑی، دوسری سے تیسری بگڑی، تیسری سے چوتھی بگڑی، ہلم جرہ، جہاں تک بات چلی گئی اللہ سب کچھ نوٹ فرماتے ہیں۔ اس لیے خصوصاً اس سوشل میڈیا کے دور میں تو اس بات کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں یہ فکر نصیب فرمائے کہ ہمارا ہر عمل نوٹ ہو رہا ہے اور اس کے تقاضوں پر بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 23واں سپارہ ہے اور ایک قصہ ہے ایک شخص کا، اور یہ قصہ بھی دراصل 22ویں سپارے کے بالکل آخر سے شروع ہو رہا ہے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 13 سے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، یہ 3 پیغمبروں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 پیغمبر بھیجے تھے کسی بستی میں، پہلے 2 بھیجے، پھر ان کی تائید کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیسرے پیغمبر کو بھیج دیا، لیکن قوم تکذیب پہ اتر آئی، قوم نے تینوں کی بات نہیں مانی۔ مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ قوم نے کہا ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ پیغمبروں نے کہا تمہارے منحوس اعمال تو خود تمہارے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، تم اپنے اوپر غور نہیں کرتے۔ خیر، یہ 3 پیغمبر تھے۔ ان 3 پیغمبروں کی نصرت کے لیے، مدد کے لیے، ہمارے تبلیغی جماعت کے ساتھی نصرت کے لیے جاتے ہیں نا ایک دوسرے کے پاس، یہ بہت بڑا عمل ہے، چھوٹا عمل نہیں ہے۔ ان 3 پیغمبروں کی مدد اور نصرت کے لیے شہر کے ایک کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے قوم کو کہا میری قوم رسولوں کی مان لو، ایسے لوگوں کی مان لو جو تم سے اجر نہیں مانگتے اور ہدایت پر ہے۔ اس شخص نے قائدین کی بنیادی 2 صفات بیان کر دی۔ قائد وہی ہوتا ہے ایک تو خود ہدایت پر ہو اور اس کے اندر اخلاص ہو، وہ ہدایت کا کام پیسے بٹورنے کے لیے نہ کرے۔ پھر اس نے کہا، اپنی طرف بات کو متوجہ
اپنی طرف بات کو لیتے ہوئے، اور یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آخر مجھے کیا ہوا میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب نے لوٹ کے جانا؟ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو معبود بنا لوں کہ اگر اللہ رحمان مجھے تکلیف دینا چاہے تو جن کو میں نے الہ بنایا اللہ کے سوا ان کی سفارش کام ہی نہ آ سکے، وہ مجھے چھڑا ہی نہ سکے؟ اور پھر اس نے اپنے ایمان کا کھل کے اعلان کیا کہ میری قوم سن لو، انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تو ایمان لا چکا ہوں، کان کھول کے سن لو۔ پھر کیا ہوا؟ قوم نے اس شخص کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ ٹھیک ہے، ادھر وہ شہید ہوا، ادھر اس کی روح اللہ تعالیٰ نے جنت میں پہنچا دی۔ قیل ادخل الجنہ، جنت پہنچ کر بھی وہ شخص، اس شخص کی ہمدردی اپنی قوم سے ختم نہیں ہوئی۔ اس نے کہا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، ہائے کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے میری مغفرت کر دی، مجھے اعزاز بخشا، مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا، اس عقیدے، اس نظریے توحید کی وجہ سے، جس کی وجہ سے میری قوم نے مجھے شہید کیا، اللہ نے اس کی وجہ سے مجھے جنت دے دی۔ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے وہ بھی ایمان لے آئے۔ یعنی یہ ایسا شخص تھا جس نے زندگی میں بھی اپنی قوم کے ساتھ ہمدردی جتائی، اور مرنے کے بعد بھی اس نے اپنی قوم کے ساتھ ہمدردی کی۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک شخص شہید ہوا تھا، پوری قوم نے شہید کیا تھا۔ اللہ کو اتنی غیرت آئی اپنے اس خالص، اس مخلص بندے کے اوپر، کہا پھر اس کا بدلہ لینے کے لیے کوئی ہمیں آسمان سے فوج اتارنی نہیں پڑی، نہ ہمیں فوج اتارنے کی حاجت تھی، ضرورت تھی، نہ ہم اتارنے والے تھے۔ بس ایک دھماکہ ہوا، ایک چیخ ہوئی، ہم نے پوری قوم کی زندگیوں کا شرارہ بجھا کے رکھ دیا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، ایک چیخ، بس سب کے سب بجھ کے رہ گئے، زندگی کا شرارہ بجھ گیا۔ ہائے افسوس بندوں پر، کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا مگر انہوں نے ہمیشہ ٹھٹائی کیا، مذاق کیا۔ یہ دیکھیں یہاں دو تین چیزیں، پیغمبروں کی دعوت، محنت، قوم کی تکذیب، پھر پیغمبروں کی نصرت اور مدد کے لیے ایک بندے کا اٹھنا، پھر اس کا اپنے ایمان کا اعلان کر دینا، پھر اس کا شہید کیے جانا، اس کا پھر جنت میں پہنچنا، اور اللہ کو غیرت آنا اس کی شہادت پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی شہادت کا بدلہ پوری بستی کو نیست و نابود کر کے لیا۔ اور اللہ کو اپنے اس بندے پر اتنی غیرت ہے، اللہ نے کہا ہمیں اس کا بدلہ لینے کے لیے کوئی فوج اتارنی نہیں پڑی، بس ایک دھماکہ ہوا، ایک چیخ تھی، سب بجھ کے رہ گئے، زندگی کا کرنٹ ان کے اندر سے ختم ہو گیا۔ یہ ہے اللہ کے ہاں مہلت ہے۔ اللہ نہ صرف انبیاء کی حمایت فرماتے ہیں بلکہ انبیاء کے کام کرنے والوں کی بھی حمایت فرماتے ہیں۔ یہ نہ سمجھے ہم امتی ہماری حمایت نہیں ہوگی، وہ تو نبی تھے، بدر میں حمایت ہو گئی، حنین میں حمایت ہو گئی، احد میں، خیبر میں، تبوک میں حمایت ہو گئی۔ نہیں، جو بھی نبیوں والا کام کرے گا، اللہ کے یہاں اندھیر نہیں ہے، دیر ہو سکتی ہے، جو بھی نبیوں والا کام کرے گا اس کی حمایت ضرور ہوگی۔ وہ نبیوں والا کام دعوت کی صورت میں، وہ نبیوں والا کام انفاق کی صورت میں۔ ایک شخص اللہ کے راستے میں پیسہ لوٹاتا چلا جاتا ہے، شیطان کہتا ہے یار یہ پیسہ تو کہیں اور بھی خرچ کر سکتا تھا، یہ اپنے کاروبار میں تو انویسٹ بھی کر سکتا تھا، وہ اسے فقر و فاقے سے ڈراتا ہے۔ لیکن اللہ کا اپنا ایک عجیب نظام ہے، سمجھ آئی؟ ایک بندہ خرچ کرے گا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ اس کو اور مواقع دیتے ہیں کمانے کے، اور مواقع دیتے ہیں کمانے کے۔ تو جو خرچ کرتے ہیں ان کو جب مواقع ملے تو ان کو چکنا ہونا چاہیے، متوجہ ہونا چاہیے کہ یہ موقع خرچ کرنے سے پہلے نہیں ملا تھا، مجھے دین پر خرچ کرنے سے پہلے مجھے یہ موقع نہیں ملا تھا، دین پر خرچ کرنے کے بعد اتنا کھلا موقع مجھے مزید کمانے کا مل گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے میں نے دین پہ خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے برکت عطا فرمائی ہے۔ لیکن اس کی طرف خرچ کرنے والوں میں سے بھی بہت کم کی نظر جاتی ہے، میں سیدھی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ یہ تو سورہ یاسین کی آیت نمبر 13 سے 32 تک ہماری بات ہوئی، جس کا آغاز 22ویں سپارے سے اختتام 23ویں سپارے میں۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ سورہ صافات ہے، اس کی آیات ہیں 50 سے 60 تک، اس کا خلاصہ بھی میں آپ کے سامنے
رکھ دیتا ہوں۔ جنتی جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک مکالمے کا ذکر کیا، سورہ صافات کے اندر آیت نمبر 50 سے شروع ہوتا ہے۔ جنتی جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہوں گے جنتی۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پوچھ پاچھ رہے ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایک جنتی کہے گا انی کان لی قرین قال قائل منہم انی کان لی قرین، یار دنیا میں میرے ایک دوست تھا، ایک ہم نشین تھا، میرے ساتھ اس کی اٹھک بیٹھک ہوتی تھی، اور وہ مجھے تنزن کہا کرتا تھا، اے ملا صاحب، صوفی صاحب، اینک لمن المصدقین، کیا تو بھی تصدیق کرتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا؟ اذا متنا وکننا ترابا وعظاما اینا لمدینون، جب ہم مر جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں رہ جائیں گی، ہمیں بدلہ دیا جائے گا؟ ہوئے جنتی کہے گا میرے ایک دوست مجھے یہ تانا دیا کرتا تھا کہ تو بھی یقین رکھتا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، جزائے اعمال پیش ہوگی، سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر وہ جنتی اپنے ساتھیوں سے کہے گا، یاران جنت سے، هل انتم مطلعون، کیا تم اسے دیکھنا پسند کرو کہ جھانک کے دیکھتے ہیں جہنم میں؟ فطلع، پھر وہ شخص جھانک کے دیکھے گا جہنم میں، دوزخ کے بیچوں بیچ اس کو دیکھے گا، اپنے اس دوست کو، کہے گا تاللہ ان کدت لتردین، اللہ کی قسم تو قریب تھا مجھے ہلاک کرنے کے، دنیا میں تو میرے ایسے پیچھے پڑ چکا تھا کہ تو نے مجھے ہلاک کر دے نہیں تھا۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اللہ کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں مجرموں میں شامل ہوتا۔ اب وہ خوشی سے وہ شخص کہے گا افما نحن بمیتین، ارے اب ہم مرنے والے نہیں ہیں، اب ہم پر موت نہیں آئے گی نا، الا موتتنا الاولی، جو ایک موت تھی آ چکی، وما نحن بمعذبین، ہمیں کوئی عذاب بھی نہیں دیا جائے گا، کوئی جہنم کا عذاب بھی ہمیں نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس پر مجھے ایک بات سامنے آئی، اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالی، ذالکم مما علمنی ربی، غلطی ہو تو میری طرف سے، حق ہو تو اللہ کی طرف سے، کہ ایک ہی موت آئی گی، اب ہمیں عذاب بھی نہیں دیا جائے گا۔ تو عذاب سے مراد تو یہ بھی ہو سکتا کہ اب یعنی ہم تو جہنم کے عذاب سے بچ گئے، اس کی آئندہ کوئی فکر ہی نہیں جہنم کے عذاب کی نہیں ہوگی۔ ایک یہ کہ ہمیں موت بھی نہیں آئے گی، بس جو تکلیفیں دنیا میں آنی تھی آ گئی، اب ہمیں کوئی تکلیفیں بھی نہیں آئیں گی۔ یہ ہے ذالکم مما علمنی ربی ان ھذا لہو الفوز العظیم، یار یہ تو بہت بڑی کامیابی مل گئی ہمیں، بہت بڑی کامیابی کہ موت بھی نہیں آئے گی، ایک ہی دفعہ موت آ گئی، بس رزلٹ مل گیا، جنت پہنچ گئے، نہ موت نہ تکلیف، اس سے بڑی اور کامیابی کیا ہوگی؟ آگے پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسی ہی کامیابی کے لیے کام کرنے والوں کو کام کرنا چاہیے، عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ 19ویں سپارے کے شروع میں بھی دوست کی دوستی کا ذکر تھا، جہنمی جہنم میں ہوگا، وہاں جہنمی کا ذکر تھا کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، آج یوں جہنم میں نہ ہوتا۔ اور یہاں بھی دوست کا ذکر ہے، لیکن یہ اس دوست کا ذکر ہے جنت میں ہے۔ وہ کہے گا اللہ کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو یہ جہنم کی بیچ و بیچ جو میرا دنیا کا ہم نشیں پڑا ہوا ہے، اس نے مجھے تو اللہ کے راستے سے ہٹا دینا تھا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے المرء علی دین خلیلی، بندہ اپنے دوست، اپنے ہم نشین، اپنے اٹھک بیٹھک جو بندے کے دوست ہوتے ہیں، حلقہ احباب، ان کے خیالات، ان کے نظریات، ان کے دین پر ہوتا ہے۔ اس لیے دوست بنانے سے پہلے سوچ لینا چاہیے بندے کو، من یخالل، کس کو دوست بنا رہا ہے۔ یہی دوست ہے جو جنت پہنچا دیتا ہے، یہی دوست ہے جو جہنم پہنچا دیتا ہے۔ خیال سے اپنے دوستوں کا حلقہ بنائیے گا، ایسا نہ ہو کہ دوست جہنم لے جائے۔ آج دوستی کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ گناہ ایک ساتھ مل کے کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ۔ حالانکہ دوستی کی علامت یہ ہونی چاہیے کہ دوست کو نیکی کی راہ دکھائے۔ بس اس پہ اتنی ہی بات کافی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔
سورہ صافات کی آیت نمبر 101 ہے، 113 تک دیکھ لیجیے گا اس کو۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے کی قربانی کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان کو، قوم قبیلے کو، وطن کو چھوڑ کے ہجرت کرتے کرتے سیدھے مکے پہنچتے ہیں، وادی غیر ذی زر میں۔ اللہ سے انہوں نے دعائیں وہ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماعیل کی صورت میں بیٹا دے دیا، اور بیٹا جب دوڑ دھوپ کے قابل ہوا تو خواب میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا بیٹے کو ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے پہ تیار ہو گئے، اور دیکھا بیٹے پر نبوت کی تربیت کا اثر کتنا ہوا ہے۔ کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کرنے لگا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا یا ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے کر لیجیے گا، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ باپ بیٹا دونوں نے سر تسلیم خم کر لیا۔ باپ نے یہ پیشانی کے بل کیا کہتے ہیں بچے کو گرا دی، جس سے ایک جانور کو گراتے ہیں، جیسے انہوں نے گرا دیا اور ذبح کرنے لگے، اوپر سے ندا یا ابراہیم بس خواب کو تو نے سچا کر دکھایا۔ جان لینا مقصد نہیں تھا، تیرا امتحان لے کر تیرے درجات بلند کرنا مقصد تھا۔ یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی میرے ابراہیم، اس آزمائش میں تو کامیاب ہو گیا، اس آزمائش میں بھی تو کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ سلام علی ابراہیم، میرے بندے ابراہیم پر سلام ہو۔ ہم نیکوکاروں کو یوں ہی بدلہ دیتے ہیں، ہم امتحان میں ڈالتے ہیں، بخیریت نکلواتے ہیں، درجات بلند کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کو ویسے اتنا بڑا درجہ نہیں ملا، قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کے بدل ابراہیم علیہ السلام کو یہ درجہ ملا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی آزمائش میں نہیں ڈالا کہ ہم بیٹوں کو ذبح کریں، لیکن اللہ نے ہمیں یہ حکم ضرور دیا ہم اپنی اولاد کو دین سکھائیں۔ آج ہم دین نہ سکھا کے بیٹوں کو ذبح کر کے جہنم پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ آگے چلتے ہیں جی، سورہ صافات ہی کی آیت نمبر 139 اور 148 تک آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے قوم کو سمجھایا، قوم نہیں مانی، انہوں نے عذاب کا کہہ دیا تم پہ عذاب آنا ہے، اور بس ان سے ایک اجتہادی لغزش ہوئی، وہ اللہ سے پوچھے بغیر انہوں نے کہا بس قوم پہ عذاب آنے لگا، اب میرے یہاں رہنے کا وقت نہیں ہے، اللہ سے پوچھے بغیر بستی کو چھوڑ کے نکل گئے۔ ادھر سے قوم کے عذاب کے آثار دیکھ کے ہی قوم ایمان لے آئی، اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا۔ ادھر تو یونس علیہ السلام نکل چکے تھے، چونکہ کوئی گناہ نہیں تھا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، ایک لغزش تھی کہ اللہ سے پوچھے بغیر انہوں نے بستی چھوڑ دی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ابقا کا لفظ استعمال کیا۔ جب میرا بندہ بھاگ کے کشتی میں سوار ہو گیا، چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال طوفان آیا، کس سے مختصر یہ قرآن اندازی کی گئی، یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اس وقت بہرحال انہوں نے پھر چھلانگ لگا دی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت یہ تھا کہ کشتی جب ڈوبنے لگی تو لوگ سمجھ جاتے تھے کوئی اپنے آقا کا بگوڑا کوئی غلام آیا، اس لیے کشتی ڈوبنے لگی۔ قرآن اندازی کر کے جس کا نام نکلتا اس کو چھلانگ لگانی پڑتی تھی سمندر میں۔ بہرحال یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگا دی، انہیں احساس ہوا میں اللہ کو پوچھے بغیر آیا ہوں۔ ادھر انہوں نے چھلانگ لگا دی، ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے ان کو صحیح سلامت نگل لیا، چبایا نہیں، اپنے پاس امانت کے طور پر رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر میرا بندہ مچھلی کے پیٹ میں مسبحین میں سے نہ ہوتا، میری تسبیح میری پاکی بیان نہ کرتا۔ پاکی کیا ہے؟ یا اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، شرک سے پاک ہے، اپنے مد مقابل سے تو پاک ہے، ہر اس عیب سے پاک ہے جس سے الوہیت پر عیب لگتا ہو۔ للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، ہم مردے زندے کیے جانے تک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے۔ یہ تسبیح تھی جس کی برکت یہ ہوئی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دے دیا، اس نے ساحل سمندر پر بڑے اکرام کے ساتھ رکھ دیا، نگلے ہوئے یونس علیہ السلام کو باہر رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے تسبیح۔ آج بھی جو بیچارے قید میں ہیں، جو ساتھی قید میں ہوتے ہیں، گناہ گار ہوں یا بے گناہ ہوں، ٹھیک ہے، ان کے لیے بڑی کمال کی تسبیح ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قید سے
چھڑانے کے لیے یہ بہترین تسبیح ہے۔ اگر یہ پوری یاد نہ ہو تو اس وقت سبحان اللہ یہ کریں، یہ بھی تسبیح۔ آگے چلتے ہیں جی، یہ 139 سے 148 تک کی آیات کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور اب سورہ صاد کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 75 ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 75 ہے، اور یہ اس کو آپ دیکھ لیجیے گا 85 تک۔ اس میں جو کیا کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو جو شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا اس کے متعلق گفتگو ہے۔ اللہ تعالیٰ ابلیس سے پوچھتے ہیں، ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو آج آدم کو سجدہ نہ کرے؟ کیا تو واقعی استکبرت ام کنت من العالین؟ کیا تو نے تکبر کیا یا واقعی تو بہت بڑے اونچے لوگوں میں سے تھا؟ ام کنت من العالین، شیطان نے جواب دیا نا خیر میں آدم سے بہتر ہوں۔ وہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ مٹی کیا ہے؟ آگ تو روشن چیز ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ یعنی شیطان نے اللہ کے سامنے لاجک پیش کی۔ یہی وہ آیت ہے جس سے پتہ چلتا ہے عقل سے وحی کا درجہ بڑا ہے۔ اپنی عقل کچھ کہے، اللہ کچھ کہے، تو اپنی عقل کو سرنڈر کر لیجیے اللہ کے حکم کے سامنے۔ لیکن یہاں اس نے اپنی عقل کے سامنے اللہ کے حکم کے اپنی عقل کو اس نے سرنڈر نہیں کیا، اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، سجدہ نہیں کیا، اور اس نے اپنی لاجک پیش کی کہ آگ بہتر ہے مٹی سے، روشن ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اسی لاجک کے نتیجے میں وہ راندہ درگاہ ہوا، مردود ہوا قیامت، اور ہمیش کے لیے اس پر اللہ کی لعنت برس اٹھی۔ ہمیں بھی اس حوالے سے خیال کرنا چاہیے۔ ہم دین کے جب مسائل سامنے آتے ہیں اپنی لاجک پیش کر کے دین کے مسائل سے انکار کر دیتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے عقل اس لیے دی ہے دین کے مسائل کو سمجھا جائے، یہ عقل اس لیے نہیں دی کہ دین کو سمجھایا جائے، یہ سمجھنے کے لیے عقل دی ہے، وہی کو سمجھانے کے لیے اللہ نے عقل نہیں دی۔ تو اس عقل سے درست کام لینا چاہیے، ورنہ یہ تو جہنم تک پہنچا دیتی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، سورہ زمر آیت نمبر 3 ہے۔ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی بھی عبادت کرتے تھے، دوسروں کو بھی الہ کہتے تھے، اور اس کی وہ ریزن دیتے تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم جو ان کی عبادت کرتے ہیں تو دراصل اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ حقیقی عبادت تو ہم اللہ کی کرتے ہیں، ان کی عبادت دراصل ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر، یعنی ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں اللہ کے ہمیں قریب کر دیں، یہ ایک ریزن ہے۔ اور ایک دوسری ریزن بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے، وہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں نا، یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمیں بچا لیں گے۔ آج بھی یہی ہے، لوگ نظر نیاز دیتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، نظر نیاز عبادت ہے۔ کیوں دیتے ہیں؟ نہیں جی ان کے نام تو نیاز اسی لیے دے رہے ہیں، حقیقی اللہ تو اللہ ہی ہے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، ہم ان کے ذریعے اللہ تک پہنچتے ہیں، اس لیے ان کے نام ہم نیاز دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس لیے نیاز دیتے ہیں آج بھی کہ قیامت کے دن یوں نہیں ہمیں بچانا، قیامت کے دن کوئی نہیں بچا سکتا، نہ کسی کا رعب و دبدبہ بچا سکتا ہے، نہ کسی کی محبت اللہ کی بارگاہ میں بچا سکتی ہے۔ البتہ اللہ جس کو اجازت دے وہ سفارش کرے گا، بس شفاعت اجازت کا تصور۔ اچھا جی، سورہ زمر کی آیت نمبر 22 ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، بلا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پہ چل رہا ہو، نور پر ہو، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا سینہ اسلام کے لیے نہ کھلا ہو؟ شرح صدر، سینہ اسلام کے لیے کھل جانا، کیا مطلب؟ کہ بندہ اسلام کے لیے ہر قربانی دینے پر تیار ہو جائے، مال کی، جان کی، اوقات کی، عزت کی، آبرو کی، دولت کی، ہر چیز کی، یہ شرح صدر ہے۔ اور اس پر سلوٹیں نہ پڑیں بلکہ قربان کرنے میں فائدہ سمجھے،
مال جان قربان نہ کرنے میں نقصان سمجھے، یہ ہے شرع صدر۔ اور یہ شرع صدر کب حاصل ہوتا ہے؟ جب بندہ اپنی فطری صلاحیتوں سے کام لیتا ہے۔ اللہ نے دنیا کی ڈیزائننگ ایسی کی کہ بندہ اللہ تک پہنچ جاتا۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے دلائل بھیجے۔ دو، اللہ تعالیٰ نے فطری صلاحیت بھی رکھ دی حق بات کو سمجھنے کی۔ تین، اب یہ جو خارجی دنیا جو اللہ تک پہنچا دیتی ہے، ایک، اور پھر انبیاء کے دلائل، دو، یہ دونوں تب کام دیتے ہیں جب بندہ اپنی فطری صلاحیت سے کام لے کے سچ تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ جب سچ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، فطری صلاحیت سے کام لیتا ہے، تو خارجی دنیا بھی اللہ تک پہنچا دیتی ہے اور انبیاء کے دلائل بھی اللہ تک بندے کو پہنچا دیتے ہیں۔ ورنہ پھر بندہ اپنی فطری مثبت صلاحیتوں سے کام نہ لے تو پھر یہ کائنات میں اٹک کے رہ جاتا ہے، کائنات سے خالق کائنات تک نہیں پہنچتا، اور انبیاء کے دلائل کے سامنے وہ اندھا، بہرا، گونگا، لولا، لنگڑا بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں شرع صدر نصیب فرمائے۔ یہ تھی جی سورہ اپنا سپارہ نمبر 23 کی آیات کی مختصر آیات، منتخب آیات کی تشریح۔ انشاءاللہ 24ویں سپارے کے منتخب آیات کی تفسیر کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔